درود شریف پڑھیے محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد العادل الجود والکرم بارک وسلم. صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عاشق رسول نے حقیقت بات کہہ گئی، نہ طاعت پہ، نہ تقویٰ پہ، نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، یہ حقیقت ہے. پڑھیے جن پہ ناز ہے ان پہ پھر پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد العادل الجود والکرم بارک وسلم. صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان میں ذرا حلالت، تازگی اور اس کے اندر اور روحانیت پیدا ہونے کے لیے، روح کو تازگی بالدگی کے لیے ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات یہ محفل پاک میں سابقانہ نے رچائی سجائی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ خوشبوؤں میں بسائی ہے. یہ بزم ارم کیوں سجائی گئی ہے، یہ چاروں طرف خوشیاں کیوں منائی گئی ہے. باد صبا نے جھوم کے میرے کانوں میں کہا محمد مصطفیٰ کی خاطر سجائی گئی ہے. جس مصطفیٰ کی خاطر اللہ نے یہ پوری زمین، زمان، آسمان، چاند، سورج، جنت، دوزخ، عرش و کرسی سب چیز کو پیدا کیا اور میرا رب پیدا کیا. یہی کہا ہے محبوب یہ سب تیرے لیے، اے محبوب سب تیرے لیے. زمین، آسمان، چاند، سورج، انسان، جن، فرشتے سب تیرے لیے. میرے آقا نے فرمایا ہے اللہ جب سب تو نے پیدا کیا میرے لیے تو تو نے پیدا کیا اپنے لیے. تو نے پیدا کیا اپنے لیے. تو رب نے فرمایا میں نے سب پیدا کیا تیرے لیے، خود کو پیدا کیا اپنے لیے. عزیزان گرامی دیکھیے گا محفل پاک کے اختتام کے بعد حضرت بول گئے ایک بات، کچھ اشارہ دے رہے تھے. چاہے اس کو آپ ڈانس کہیے، گانا کہیے، ناچ کہیے، لہو لائف کہیے یا صاف ستھرے لفظوں میں گناہ کہیے. جی بے شک بے شک. عزیزان گرامی قرآن شریف میں اللہ نے ایمان والوں سے یہ خطاب فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. آپ سوال کیجئے گا، میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، ترجمہ بھی بتا رہا ہوں، مگر آپ سوال کیجئے گا. آپ کو چائے ہمارے ٹائموں میں آپ کو یاد ملیے گا، اس وقت چائے نہیں مل رہی تھی. تو ہم کو پلائیے، پہلے ہم پی لیتے، اس کے بعد آپ لوگ بھی تقریر سنیے گا. اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو. آیت پر ہی ترجمہ بتا دیا. آپ سوال کیجئے ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ ایمان والا اسے کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو مانا، جو اللہ اس کے رسول اس کے قوانین کو مانا، حق مانا، وہ ایمان والا ہے. جو اللہ سے ڈرا وہ ایمان والا ہے. جو اللہ سے خوف زدہ ہے وہ اللہ والا ہے، ایمان والا ہے. عزیزان گرامی ایمان والے ہی کو، جو خوف زدہ ہے انہی کو اللہ کیوں ڈرا رہا ہے؟ ڈرانا اسے چاہیے جو نہیں ڈرتا ہے، جو خوف زدہ نہیں ہے، جو ایمان نہیں لایا ہے. تو کیوں اسے ڈرایا گیا جو اللہ سے ڈرا ہوا ہے؟
پہلے ہی سے حیبت زدہ ہے، خوف زدہ ہے، ایمان لایا ہے، ڈر رہا ہے، اسی کو اللہ ڈرا بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ ڈرنے کا حق ہم کو مدرسہ سے بھی نہیں ملا، کسی عالم دین نے بھی نہیں دیا، کسی مفتی کرام نے بھی نہیں دیا، یہ کسی نے نہیں دیا۔ آخر یہ ڈرنے کا حق ملے گا کہاں سے؟ تو عزیزان گرامی، ایک بہت بڑے عالم، جید عالم، عالم بعمل، کامل عالم، وہ کہہ رہے ہیں، وہ کون عالم؟ مولانا جلال الدین رومی۔ مولانا جلال الدین رومی کی مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ بود۔ صاف ستھرا میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں فلسفہ پڑھا، منطق پڑھا، کتابیں پڑھ لی، قرآن بھی پڑھا، حدیث پاک بھی پڑھی، سب کچھ پڑھا، مگر میں مولوی بھی نہیں بنا۔ سب کچھ پڑھ گیا، لکھنا بھی جان گیا، لکھنے بھی لگا، مصنف بن گیا، مگر میں مولوی بھی نہیں بنا۔ لیکن اتنا کہہ دیجئے میں مولوی بنا، لیکن روم کا میں مولا نہیں بنا، میں روم کا مولا نہیں بنا۔ تا غلام شمس تبریزی نہ بود، جب تک میں شمس تبریز کا غلام نہیں بنا، شمس تبریز کا غلام نہیں بنا، جب تک نہیں بنا تھا مولوی ہی تھا، جب تک غلام نہ بنا ایک درویش کا مولوی تھا، جب تک درویش ایک غلام نہ بنا درویش کا مولوی تھا۔ لیکن جب میں شمس تبریز کی غلامی میں جگہ لے لی، ان کا غلام بن گیا، تو یہ جلال الدین رومی صرف مولوی ہی نہیں بلکہ روم کا مولا بن گیا، روم کا مولا بن گیا۔ پتا کیا چلا؟ مدرسے میں تھے مولوی تھے، مدرسے میں تھے عالم تھے، مدرسے میں تھے حافظ تھے، قاری تھے، لیکن روم کا مولا نہیں بنا۔ صاف ستھرے لفظوں میں سن لیجئے، مدرسہ مولوی بناتا ہے اور ایک فقیر مولا بناتا ہے۔ مدرسے سے مولوی پیدا ہوتے ہیں اور خانقاہوں سے مولا پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ حضرت مولانا جلال الدین رومی کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک درویش، ایک پیر، ایک فقیر، ایک عامل کامل کی زبان ہے، اس کی یہ قلم ہے کہ میں صرف مولوی ہی تک رہا۔ اور اتنے بڑے مولوی، کیسے مولوی؟ آپ یہ جان لیجیے، کوئی مسئلہ پوچھا جائے ہم سے تو ہم کہیں گے کہ مولانا صاحب سے پوچھنا پڑے گا یا کتاب دیکھنا پڑے گا۔ میں کتاب دیکھوں گا تو بتاؤں گا۔ مفتی صاحب سے بھی کہیے گا، وہ کہیں گے مدرسے میں آئیے اور اس کو لکھ کر کے دیجئے، پھر وہ کتاب الٹیں گے اور پھر اس کا جواب دے کر کے پھر وہ فتویٰ لکھیں گے۔ ایک مفتی ایک سوال کیجئے، کتاب دیکھ کر جواب دے گا۔ پتہ یہ چلا مولوی ہم لوگ وہ مولوی ہیں جو کتاب کے محتاج ہے، مگر مولانا جلال الدین رومی ایسے مولوی نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک درویش کو میں نے دیکھا، ایک پیر کو دیکھا، ایک ولی کو دیکھا، کہ میں نے مولویوں کو دیکھا، وہ کتاب کا محتاج تھے، اور جب میں نے شمس تبریز کو دیکھا کتاب ان کی محتاج تھی، کتاب ان کے اشارے پہ چلتی، کہتے آ جاؤ تو آ جائے، چلی جاؤ تو چلی جائے۔ یہ درویش ہے۔ عزیزان گرامی، علم کا مطلب یہ ہے جاننا، اور مشاہدے کا مطلب یہ ہے دیکھنا۔ تو مدرسے سے پڑھایا جاتا ہے، خانقاہوں سے دکھایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ خانقاہ والے ہیں؟ آپ لوگ نہیں ہیں؟ خانقاہ والے ہیں نا؟ اچھا ایک بات بتائیے، کوئی گناہگار، سیاکار، بدکار اگر توبہ کر لے، اللہ کے ڈر سے خوف زدہ ہو کر کے گناہوں سے توبہ کر لے، تو حضرت حافظ و قائد ارشاد احمد سے پوچھیے گا کہ وہ جتنا گناہ کیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ کہیں گے ارے آپ مولانا امجدی صاحب کو بھی گواہ بنا لیجئے، جتنا وہ گناہ کیا تھا
اس نے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا محبوب بنایا کہ اب اس کے گناہ نہیں ہے بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں بدل دیا. سب نیکی ہی نیکی ہے. اب عزیزان گرامی کوئی نیک انسان، اچھا انسان، مسلمان، نمازی، داڑھی والا، علم رکھنے والا، سجدہ کرنے والا، اور اگر وہ کافر ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے اور اچھا کام چھوڑ کر کے ادھر برائیوں میں گھس جائے، نماز پڑھنے والا تاریک الصلاۃ ہو جائے، اب وہ نماز چھوڑ دیا، ایک داڑھی رکھنے والا داڑھی کو مڑوا دیا، ایک ایمان رکھنے والا بندہ کفر کرنے لگا، شرک کیا، آپ اس کو کیا کہیے گا؟ اس کا کیا حکم ہوگا؟ اب وہ اگر کوئی کام کرے گا اس کے کام قابل قبول ہے، اس کا کوئی نیک کام قابل قبول ہے تو مفتی صاحب سے پوچھیے گا، ہم سے مت پوچھیے گا، اس لیے کہ یہ فتویٰ مفتی صاحب ہی دیں گے کہ اب وہ مومن رہا کہ مرتد ہو گیا، وہ اسلام میں رہا کہ اسلام سے خارج ہو گیا. لیکن عزیزان گرامی ہم وہ کام تو نہیں کرتے ہیں کہ جو اسلام سے خارج ہو جائے. اگر ایسا ہوا ہے تو پھر توبہ کریں، زبان سے نہیں دل سے. دل سے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں ان باتوں سے، ان کاموں سے جو جانے یا انجانے میں، چھوٹے یا بڑے میں نے کیا ہے، کچھ یاد ہے کچھ بھول گیا ہوں، ان سب سے توبہ کرتا ہوں، جو یاد ہے اس سے بھی اور جو بھول گیا ہے اس سے بھی. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ کیا ہے؟ غفور رحیم ہے، خطاؤں کو معاف فرما دے گا، پھر کرم فرمائے گا، وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں بلکہ اپنا بنا لے گا. اور جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے؟ لوح قلم تیرے ہیں. یہ لوح قلم کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کے ولی سے بتائیں گے تو پتہ چلے گا. ایک بے اولاد آدمی پہنچ جائے کہاں؟ حضرت زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں. ایک بے اولاد کوئی پہنچ جائے کہاں؟ مخدوم علاء الحق پنڈوی اسد لاہوری گنج نبات کی بارگاہ میں. ایک بے اولاد پہنچ جائے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں اور وہاں جا کر کے دعا کرائے تو یہ اللہ والے یہ کتاب نہیں دیکھتے ہیں، لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں، آپ کے دین کے حرکات سکنات کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں تمہارے مقدر میں تو اولاد ہی نہیں ہے، چلیے آؤ. لیکن مانگنے والا جب مانگتا ہے سلیقے سے تو عطا کر دیتے ہیں اللہ کے ولی، اسے اپنے مدرس در سے، اپنے کرم سے عطا کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی ایک مخدوم علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں ایک خاتون آ کر کے التجا کی، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ خادم سے مخدوم ہو گئے، آپ بہت بڑے ولی ہیں اور سخی ہیں، بہت بڑے داتا ہیں، کرم فرما دیجیے گا. کیا دیکھیے نا میں باز ہوں، لوگ تانا مارتے ہیں، مجھ پہ لوگ طنز کرتے ہیں، میں گھر سے باہر نہیں نکل پاتی، چپکے چپکی آپ کی بارگاہ میں آ گئی، سرکار ایک اولاد عطا کر دیجیے. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھہرو. اب آنکھ بند، سر جھکا دیے، دل پہ نظر ڈالے. اب دیکھیے اس کے مقدر کو پڑھنا ہے تو اپنے آپ کو بند کرتے ہیں اور اپنے دل میں جھانکتے ہیں. یہ روشن ضمیر جو ہوتے ہیں یہ دل میں جھانکتے نہیں بلکہ وہ لوح محفوظ کو پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. ادھر سے کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے حق میں تو اولاد ہے ہی نہیں، اولاد ہے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ تمہارے حق میں تو اولاد ہی نہیں. کہتی ہے حضور اگر اولاد میرے حق میں، میرے مقدر میں اگر ہوتی تو مجھے وہاں نہیں مل جاتی اولاد. میں آپ کے گھر کیوں آئی؟ اس لیے کہ میرے مقدر میں ہے کہ نہیں میں نہیں جانتی. اگر ہے تو بھی اور نہیں ہے تو بھی آپ دعا کر دیجیے اللہ مجھے اولاد عطا کر دے. عزیزان گرامی کہے ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، ایک دن کے لیے تجھے، ایک دن کے لیے
ایک اولاد عطا کرنے کی عطا کرتا ہوں، یعنی دعا کرتا ہوں تاکہ تمہیں جو باج کہتے ہیں لوگ، اس باجپن کا داغ ختم ہو جائے گا۔ یہ عورت بہت ذہین تھی، جانتے ہیں نا جو اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کی بنا پہ وہ قانون کو پائے تک ٹا کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور ایک ہی دل کی صحیح اولاد عطا تو کر دیجیے۔ انہوں نے دعا فرمائی، ایک بیٹا پیدا ہوا، پیدا ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ عورت ایک پیغام پہنچاتی ہے کہ حضور ایک دن کے لیے آیا ہے، ابھی جی بھر کے میں نے دیکھا بھی نہیں ہے اور دل تڑپ رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ کم از کم میرا دودھ مکمل پی لے اور اس کے بعد پھر میرے آنگنوں میں گھومے پھرے کھیلے، اس کے بعد پھر آپ اسے لے لیجیے۔ انہوں نے کہا چلو میں اسے 8 سال کی زندگی عطا کرتا ہوں۔ 8 سال کی زندگی ملی، اب 8 سال سے پہلے پھر پہنچتی ہے، کل تو بچہ کا انتقال ہو جائے گا، 8 سال مکمل ہونے والا ہے۔ جا کر عرض کرتے حضور یہ بتائیے کہ آخر اس بچے کا قصور کیا ہے کہ وہ بچہ اپنا بچپنا دیکھا مگر جوانی نہ دیکھے، آخر وہ بچہ میرے آنگن میں کھولے اور کھیلے اور اس کی شادی نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ حضور کم از کم اتنا اور اس کی عمر بڑھ جائے، اتنا اور عطا کر دیجئے کہ میں اس کی شادی کر دوں اور گھر میں اس کی بیوی آ جائے، میں اس کی میں اس کی بیوی کو دیکھوں، اپنی پتو دیکھوں، صرف اتنا کر دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے اسے عطا کر دیا۔ عزیزان گرامی، تھوڑی دیر کے بعد آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو خبر مل گئی کہ اس کی عمر بڑھ گئی ہے، شادی کر لی۔ ایک دن پہلے گھر میں بیوی آئی ہے، آنے کے بعد پتو دیکھ رہی ہے اپنے ساس کو، ساسو ماں دیکھ رہی ہے کہ یہ رو رہی ہے۔ ارے سوچنے لگی کیا میں آپ کو پسند نہیں آئی؟ میں تو ابھی آ ہی رہی ہوں، آپ ہمارے قول و فعل کو کیسے جانتی ہیں؟ کیوں رو رہی ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ کیا میں نہ رہوں؟ کہا بیٹی میں اس لیے نہیں روتی کہ تم سے مجھ سے محبت نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج تو یہاں بیاہ کر کے آئی ہے اور کل تیرا جنازہ نکلے گا، کل تمہارا انتقال، تیرے شوہر کا جنازہ نکلے گا، تیرا شوہر انتقال کر جائے گا، تو بیوہ ہو جائے گی، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ کہا یہ کیا میٹر ہے؟ بات بتاتی ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ سے التجا کر کر کے اس کی عمر اتنی بڑھائی ہو، اب وہ آخری ہے۔ کہتی ہے ٹھیک ہے یہی بات ہے اور میرے اوپر چھوڑ دیجئے، باقی میں سنبھال لوں گی۔ عزیزان گرامی، اب یہ گھر میں کیا داخل ہو، اب یہ گھر میں کیا داخل ہو، یہ پہنچتی ہے سرکار کی بارگاہ میں، مخدوم العالم کی بارگاہ میں، اور جانے کے بعد اب وہاں کیا کہتی ہے؟ مجھے بھیک عطا کیا جائے، بھیک عطا کیا جائے۔ داتا کی بارگاہ میں، سخی کی بارگاہ میں ایک بھکاری ہے، اسے بھیک عطا کیا جائے۔ مخدوم پاک نے فرمایا مریدوں سے لے جاؤ یہ سونے کی تھیلی دے دو، اب سونے کی تھیلی لے کے آئے، کہا لے لو، کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، کہا کیا چاہیے؟ چاندی چاہیے، چاندی لے لو، نہیں چاہیے، گلہ چاہیے، کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے، نہیں چاہیے۔ اب سب لوگ گھوم کر گئے، حضور یہ کیسی بھکارین ہے، یہ کیسی مقام سے مانگتا ہے، سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ اسی سے پوچھ کیا کیا چاہیے؟ جب اس سے پوچھا گیا بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے، کہا میں مخدوم پاک کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہوں، مجھے اجازت میں مرحمت کی جائے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، اسے بلا لاؤ۔ یہ خاتون، یہ پردہ نشی جو آج بیاہ ہو کر کے آئی ہے، آنے کے بعد اپنے آنچل کو سرکار کی بارگاہ میں پھیلاتی ہے اور کہتی ہے سرکار عطا ہو۔ کہا کیا عطا ہو؟ کہا سرکار میرا کیا قصور ہے کہ میں آج بیاہ کر کے آئی اور کل میں بیوہ ہو جاؤں، میرا شوہر کا جنازہ نکلے گا، میں بیوہ ہو جاؤں گی، دنیا مجھ پہ طنز کسیں گے، میرا کیا قصور ہے؟ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرا شوہر جو ہے کل اس کا انتقال ہو جائے گا، آپ ہی کی دعا کی برکت سے وہ اب تک رہا۔ عزیزان گرامی، سرکار مخدوم پاک مسکرانے لگے اور کیا کہے؟ جا، میں نے اسے
اتنی لمبی عمر عطا کی، جب تک تو نہ کہے گی مرنے کے لیے نہیں مرے گا۔ یہ کتاب والے ہیں، یہ لوح محفوظ پڑھنے والے ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب ایک ولی کا اختیار کا عالم یہ ہے تو میرے علی کا اختیار کا کیا پوچھنا؟ اور جب علی کو کوئی ان کے اختیار کو سمجھ نہ پائے تو میرے نبی کے اختیار کو کون سمجھ پائے گا؟ عزیزان گرامی، میرے نبی کے ڈر سے جو طاقتیں ملی ہے ولیوں کو، جو نبی کے صدقے میں اللہ نے قوت بخشی ہے، جسے چاہے اسے وہ عطا کر دیں۔ یہی کہا گیا ہے یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہے، جس کو چاہے بے اولاد کو صاحب اولاد لکھ دے، مالدار بنا دے، غریب کو مالدار بنا دے، ایک جہنمی کو چاہے تو وہ جنتی بنا دے، ایک گنہگار کو نیک بنا دے۔ عزیزان گرامی، لیکن ڈرنا ہے اور ولی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جب تک مولائے روم گئے نہیں تھے تب تک وہ کہتے ہیں کہ میں پہچانا نہیں گیا، میں جانا نہیں گیا، میری کوئی قیمت نہیں تھی، ہماری کوئی وقار عزت نہیں تھی، اور یہ عزت ملی ہے، یہ شان ملی ہے، یہ شوکت سب جانتے ہیں کہاں سے؟ ایک درویش کے در سے، ایک فقیر کے در سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے ہمیں خرید کر کے انمول کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، کیا خانقاہ میں جائیں گے تو خانقاہ میں جانے کے بعد کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے پیر یہی کہیں گے تم آرکیسٹرا کیوں بچواتے تھے؟ نہیں، وہ ایسے سخی ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسی صفت بھی ہے جو وہ لوگوں کے عیبوں کو کھولتے نہیں ہیں بلکہ اس پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے پوچھے نہیں ہیں یا تو وہ جانتے نہیں ہیں۔ نہیں، غلط ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ ارے وہ جانتے ہیں، روشن زمین ہے، لیکن ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ آپ کے عیب کو کھولے، آپ کو پردہ کر دے، بلکہ آپ کے عیبوں پہ وہ پردہ ڈالتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ آپ کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، آپ کے اندر نکھار پیدا ہو جائے، آپ سمجھ جائیے۔ اور عزیزان گرامی، جتنے لوگ چاہے وہ سلسلہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، رضویہ ہو، اشرفیہ ہو، ندامیہ ہو، جو بھی سلاسل میں جو لوگ اس کے پاکیزہ دامن میں چھپ گئے ہیں وہ یہاں تو نظر نہیں آتے، ان کی قیمت کیا ہے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بزرگ ہستیاں جن کے قدموں کے دم سے چلتی ہے یہ غریبوں کی بستیاں، جب محشر میں اپنا دامن کھولیں گے اور خدا ان کا حشر کرے گا تو یہ صرف ایک انسان کی شکل میں نہیں، انمول موتی کی شکل میں وہ دکھائی دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ یہ کام مت کیجیے گا۔ اچھا ہلو، یہ کام مت کروائیے گا، اس لیے کہ اگر پہلے ہو جاتا بعد میں ذکر کراتے، بعد میں آپ ذکر کراتے، قرآن پڑھاتے تو ہوتا کہ چلیے اس ذکر کی برکت سے وہ گناہ ختم کر دیا گیا ہے، معاف کر دیا گیا، بخش دیا گیا، اللہ بخش دیا ہے۔ لیکن اب تو یہ ذکر کرانے کے بعد، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد، اور یہ بھی جان لیجئے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھنے کے بعد شراب پینے جا رہے ہیں، وضو کرنے کے بعد لیٹرین کرنے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت پابند ہے، ایسا پابند مت بنیے جس پابند میں آپ خطرے میں کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ اور دیکھیے اللہ کے بارگاہ میں کون سا عمل مقبول ہے، کون سا عمل مقبول ہے جس کے صدقے میں آپ کی بخشش ہو جائے؟ میں تو نہیں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں یا آپ ہی صاحب جانتے ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا، کہا حضور آپ تو بہت بڑے سخی تھے، بہت بڑے آپ عالم بھی بنے، اور ایسا عالم کسی سے علم حاصل کیا نہیں،
آپ نے علم حاصل کیا، اپنے قوت سے زیادہ اس پہ آپ نے عمل بھی کیا ہے، اور آپ نے عمل سے اپنے اندر نکھار پیدا کیا ہے۔ آپ کی بزرگی، آپ کی بردباری، آپ کی عقل مندی سب بے مثال ہے۔ نماز پڑھتے رہے، نفل پڑھتے رہے، روزے رکھے، سب کچھ کیے، لیکن یہ تو بتائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے بتایا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا کس عمل کی بنیاد پر؟ کیا نماز کے، قرآن کی تلاوت سے، روزے رکھنے کے وقت میں، صدقہ خیرات کرنے میں، کس عمل کی بنیاد پر؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک دن میں کتاب لکھ رہا تھا، میں ایک دن کتاب لکھ رہا تھا، میرے قلم پہ جس میں روشنائی ہے اس پہ آ کر کے ایک مکھی بیٹھ گئی، اور میں نے لکھنا بند کر دیا، یہی سوچ کر کے کہ اگر لکھوں گا کہیں یہ مکھی بھگ جائے گی، شاید یہ پیاسی ہے پی لے، جب یہ پی کر کے اڑ جائے چلی جائے گی پھر میں لکھوں گا۔ میرے رب کو مجھے میری یہ ادا اتنا پسند ہے کہ اللہ نے میری مغفرت اسی ادا کے صدقے میں فرمائی ہے۔ میرے پاس نماز ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے، سب کچھ ہے، لیکن بخشش ہماری اسی پہ ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، تو پتا نہیں کہ جیسے ایک آدھا پہ اللہ بخش دیتا ہے، کہیں ایسے ہی الٹا ایک کام غلط ہم سے ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے خفا ہو جائے، معاملہ پھنس جائے۔ ہاں دیکھیے آپ پیچھے سے آواز آ رہی ہے، معاملہ پھنس جائے تو پھنسائے گا تو چھوڑائے گا کون؟ اگر آپ در والے ہیں تو پھر در والے آ جائیں گے چھوڑانے کے لیے انشاءاللہ، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ایسا کام نہ کیجئے کہ کوئی در والا بھی نہیں، کوئی گھر والا بھی نہیں، اور ہم بیچ میں پھنس جائیں گے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کام ہوگا، کام ہوگا، اب بولیے نا، نہیں کریے گا۔ اگر آپ نے اللہ کے ڈر سے، میرے کہنے سے نہیں، ہمارے کہنے سے کیا ہوگا؟ ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کہ ایک کام چھوڑ دیا تیری رضا کے لیے، اگر تجھے پسند ہے تو مولا تو ہماری بخشش کی یہی ذریعہ بنا دینا، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کی ذریعہ بنا دینا۔ ہم اگر پریشان ہیں تو ہماری پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے تو یہی ذریعہ بنا دینا۔ یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ، اور میں بتا دیتا ہوں آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہے، میری بھی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن میں نے یہ جانا ہے، میں نے یہ پڑھا ہے کہ یہ شادی کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ سنت مصطفیٰ ہے، سنت انبیاء علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہترین چادر رحمت ہے، یہ تحفہ ہے۔ جب تاریخ متعین ہو جاتی ہے، رشتے طے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنا کرم فرماتا ہے، لڑکا والے کے گھر اور پھر وہ لڑکی والے کے گھر میں فرشتے کو بھیجتا ہے، جاؤ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک دعائیں خیر کرتے رہو، دعائیں خیر کرتے رہو، کوئی فساد نہ ہو، بے عزتی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، کوئی مہمان محبت سے آئے، آپ گردنیاں پاسپورٹ لگا کے جبرن بھگائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ فرشتوں کو بھگانے کی کوشش مت کیجیے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہے، یہ تو حق ہے کہ میرا نبی مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ارے اللہ کے رسول کی بات میں کیا کروں، میرا پیر مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے وہ کس حصے میں ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جب وہاں سے وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی شان کیا کہنا۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ نہیں بجے گا نا، ارے نہیں کریے گا نا، مت کیجیے گا۔ یہ شاہ اردا رحمت اللہ علیہ کا قدم پاک چلا ہے اس سرزمین پر، اور حضور برکت علی شاہ کا سراسر رکھنے والے آئے ہوئے ہیں اور رہتے ہیں، سہتے ہیں، بستے ہیں۔ دو بزرگ بڑی بڑی ہستیاں، انہی کے قدموں کی برکت سے، انہی کے ناموں کی برکت سے یہ چلتی ہے ہماری غریب بستیاں، ہے نا؟ ان کا فیض ہے، ان کا کرم ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، حسن عمل کی،
तौफीक रफीक अता फरमाए। गाजिर को ये तो कौन है ना बाजी तो ना बाजी हाँ ना बाजी नहीं बजेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आए अल्लाह तू इसे हकीकत में कबूल फरमा ले और इसी तरीके से धीरे धीरे सब जगह से इसे उठा ले। हाँ, एक आदमी कह रहे थे एक बुढ़िया के वाकया कि वो डूब रही थी ना, तो 2-4 लोग मिल करके उसे नदी से निकाले, उठा लिए गोद में। तो खुशी में क्या कही सुन लीजिए। ऐ अल्लाह, जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे उठाया है तू भी इन लोगों को उठा ले। यही बात है ना। रानी गिरामी, ये लोग बोलने लगे कैसी औरत है, मैंने इसकी भलाई की है और हमारे मरने की दुआ करती है। उसकी नीयत दुआ मरने पे नहीं थी बल्कि मकाम बुलंद करने की है। कि जैसे तूने मुझे गोद में उठाया है, अरे अल्लाह तू इसे चादर रहमत में से जगह दे दे, इसे अपनी बरकत रहमत और बरकत में जगह दे दे। भाई आप लोगों के सामने मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ। सबसे पहले तो आप लोग बुजुर्ग हैं, कोई इसमें चचा है, कोई भाई है, कोई क्या है, सब इस्लामी भाई हैं। अल्लाह ताला से आप भी दुआ कर दीजिए मेरी हिदायत के लिए, हमारे हुस्न अमल के लिए, और मैं भी दुआ करता हूँ सबके हुस्न अमल के लिए। अल्लाह ताला तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुब इलैह। देख लीजिए, हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक अंतर ठेपा छाप, मदरसा न मस्जिद न अली बे न यसन कुरान न पहरा अम्मा न कुरान शरीफ न पहली न दूसरी, कुछ नहीं, मगर चले गए। क्या हुजूर आप ही के पास रहूंगा? रहो। हजरत तेग अली शाह की एक हल्का एक बार उनका हजाम कहता था, हुजूर सब लोग अजमेर शरीफ जा रहे, क्या मैं नहीं जाऊंगा? छोड़ो आगे चल जाना। फिर रुक गए, पीर का हुक्म है। फिर दूसरे साल आया, कहा हुजूर आप मुझे अजमेर शरीफ जाना है, नहीं जाने देंगे? कहा रहने तो आगे चल जाओगे। 3 साल होने के बाद 4था साल वो बजीद हो गए, कहना इस मरतबा पर जाना ही है। तो अच्छा जाना ही है तो ठीक है, जाना, टिकट करवा लो। टिकट तो करवा लिए। अब ये हजरत से मिलने कोई जाएगा ना भाई? हम बता देते हैं हमारे प्रिंसिपल साहब मौलाना कमालुद्दीन काजी खान साहब की को, अगर पता चल जाए कि अब तक घर जाने वाला है तो जल्दी हुजरत होगी, बाहर नहीं निकलेंगे। ये पीर साहब घुस गए अंदर, पता है कि मेरा मुरीद जाएगा अजमेर शरीफ, 10 बजे गाड़ी खुलेगी, 10:30 बजे ले वजीफा ही में है। अब मुरीद फंसा हुआ है, क्या करे? बेगर इजाजत जा नहीं सकता हूं, कैसे जाऊंगा? अब गाड़ी भी फेल, टिकट क्या करूंगा? अब कुछ ये भी समझ में आता है कि बेला इजाजत घुस गए, मगर अदब इजाजत नहीं देता है। बेगर कहे चले जाए, मगर उनकी गैरत उन्हें इजाजत नहीं जा सकते। पीर है, कैसे बेगर इजाजत जाओगे? कहीं कुबुल ही नहीं होगा। ठहरे रहे 11 बजे बाहर आए, क्या हुआ अजमेर नहीं जाओगे? जब हाथ है पीर साहब, आप जानते हैं और अब कहते हैं कि अजमेर नहीं जाओगे। गाड़ी छोड़वा दिए, गाड़ी चली गई, अब हम क्या करें? अजमेर शरीफ जाओगे? हाँ तो जाना तो है, मगर आप कैसे जाएंगे? गाड़ी तो चली गई। अरे अजमेर ही न जाना है, आओ मेरा एक काम कर देना। करीब आए, एक खत लिखा, एक खत चिट्ठी लिख करके कागज को लपेटे और लपेटने के बाद दे दिए, बोले लो और सुनो, अजमेर शरीफ जाना और वहां अजमेर शरीफ में सरकार गरीब नवाज के रोजे के पास में एक मस्तान मिलेंगे, उनको ये चिट्ठी दे देना। तो वो जो ठीक है, मगर जाएंगे कैसे? गाड़ी तो चली गई। गाड़ी चली गई है तो तुमको जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जाना है सरकार लेके, आप कैसे जाएंगे? कहा आंख बंद करो, आंख बंद किए, खोलो, तो खोलते हैं तो पीर साहब नहीं है, अजमेर शरीफ की सरहद है, गरीब नवाज का दर है, आसाए रसूल की बारगाह है, खाजाओं के खाजा, राजाओं के राजा, हिंद के राजा सुल्तान मोइनुद्दीन हसनी हुसैनी संदरी चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दर है। बोले वाह, पीर साहब कहाँ गए? हम तो अजमेर शरीफ में आ गए। गाड़ी वाले तो रास्ते में, गाड़ी वाले रास्ते में,
मगर तेग अली शाह ने अपने चहीते को पहुंचाया, अजमेर शरीफ भेज दिया, लेकिन ये तो भुला गए थे कि अब हम इधर से जाएंगे कैसे। ये तो भेज दिए, जाएंगे कैसे, कहे कि अब तो यह और मसला फंस गया। सरकार गरीब नवाज के आस्थाने को एक नास्तान से मुलाकात हुई, आपने सलाम किया, कहा मेरे पीर का पैगाम है, ये उन्होंने आपको दिया है, आप ले लीजिए। वो ले लिए, लेने के बाद खोलकर पढ़े, मुस्कुराने लगे और पलट कर कुछ लिखे और उन्हें लपेट कर फिर दे दिए, कहे दे देना। कहा हुजूर एक बात पूछूं। कहा क्या? कहा हुजूर हमको तो उधर से पीर साहब भेज दिए हैं, मगर इधर से जाने का रास्ता मालूम नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा? उन्होंने फरमाया उधर से आए कैसे? कहा मेरे पीर ने कहा आंख बंद करो, मैं बंद किया, उन्होंने कहा खोलो, मैं खोला तो यहाँ पहुंच गया। कहा तुमको जाना है? कहा जाना है, आंखें बंद करो, बंद किए। कहा खोलो, खोले तो फिर पीर साहब की बारगाह में हाजिर है। कहा उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, और आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, और यहाँ तो आंख बंद कर दिए हमें आने और जाने के लिए, पहुंचाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। कहे हुजूर मैं तो अजमेर शरीफ से घूम करके आ गया, हुजूर मैंने आपका पैगाम ले लाया हूं। आप मुलाकात हुई है? कहा किससे? कहा वही जहां गए तुमसे। किनसे? अरे बोलिए ना भाई। अरे मस्तान साहब से। अरे अजमेर शरीफ में गरीब नवाज के यहाँ गए थे ना, तो क्या गरीब नवाज से मुलाकात हुई? कहा ना। कहा मुलाकात नहीं हुई? नहीं। कहा चिट्ठी किसको दिए थे? कहा चिट्ठी तो मैं एक मस्तान को दिया था। कहा अरे वही नाताए रसूल हैं, वही हिंदल वली थे, वही खाजाओं के खाजा, राजाओं के राजा, हिंदुस्तान के राजा खाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहा हुजूर तो अब पहले का ही नहीं कहे, पहले कहता तो दिखते ही नहीं, वो मिलते ही नहीं, और तुझसे दिया मुलाकात नहीं होती, मैंने तो तुझे गरीब नवाज से मिला दिया। लोग गए हैं तो निस्बत देख देख करके आए हैं, मैंने तुझे मुकम्मल गरीब नवाज की ज़ियारत करा दी है। लेकिन एक बात बोलो, तुमने जो चिट्ठी मैंने तुमको दिया था पहुंचाने के लिए दिए थे? कहा हाँ हुजूर दिया था, और उन्होंने फिर मुझे पलटा दिया है। कहा लाओ देते हैं, अब ये पढ़ते हैं तो ये भी मुस्कुराते हैं। कहा हुजूर एक बात बताइए, आप लोगों का ये मसला क्या है? कहा क्या मसला है? कहा वहां पढ़ करके वो मुस्कुरा रहे थे, और जवाब सुन करके यहाँ आप मुस्कुरा रहे पढ़ के, मसला क्या है? कहा मैंने लिखा था हुजूर सुल्तान गरीब नवाज की बारगाह में, सरकार क्या जरूरत है इतने लोगों की भीड़ लगाने की, कसी तादाद में लोग आते हैं, क्या जरूरत इतनी भीड़ लगाने की? कहते हैं गरीब नवाज जवाब देते हैं, तुम अपना एगो मुरीद कर रोक ही नहीं सके हो, मैं इतने भीड़ को कैसे रोकूंगा? आने वाले आते हैं जो शम्मा के जो परवाने होते हैं, उन्हें कौन रोकेगा? वो ये कहते हैं होठों पे वही इश्क का नाम रहेगा, जो काम था वो काम है, वो काम रहेगा। और अल्लाह के वली मर के भी जिंदा रहते हैं, लेकिन बदअकीदों के सीनों पे ये हश्र तक इल्जाम रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, करिए आमीन। वलियों के सदक़े में ये नाच गाना और ऑर्केस्ट्रा यहां से उसका जनाजा निकल जाए, खात्मा हो जाए, उसका इंतकाल हो जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।